اور کافر انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر چکا ہوں گا تو کیا واقعی اس وقت مجھے زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا اس انسان کو یہ بات یاد نہیں آتی کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو قسم ہے تمہارے پروردگار کی، ہم ان کو اور ان کے ساتھ سارے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو دوزخ کے گرد اس طرح لے کر آئیں گے کہ یہ سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ان کے ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدائے رحمان کے ساتھ سرکشی کرنے میں زیادہ سخت تھے۔ پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزر نہ ہو۔ اس بات کا اللہ نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دے دیں گے، اور جو ظالم ہیں انہیں اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ اس دوزخ میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے؟ اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے ساز و سامان اور ظاہری آن بان میں ان سے کہیں بہتر تھیں۔ کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں جا پڑیں تو ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ خدائے رحمان انہیں خوب ڈھیل دیتا رہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز خود دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کا عذاب ہو یا قیامت، تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ بدترین مقام کس کا تھا اور لشکر کس کا زیادہ کمزور تھا۔ اور جن لوگوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ ان کو ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے، اور جو نیک عمل باقی رہنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ کے یہاں بہتر ملے گا اور ان کا مجموعی انجام بھی بہتر ہوگا۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے؟ کیا اس نے عالم غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا اس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اسے بھی لکھ رکھیں گے اور اس کے عذاب میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہوں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی پشت پناہی کریں۔ یہ سب غلط بات ہے۔ وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ مفسر مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 67۔ تفسیر: یعنی جب انسان کا وجود بالکل تھا ہی نہیں تب اللہ تعالیٰ نے اسے محض اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تھا، اب مرنے کے بعد تو انسان کے جسم کے کچھ نہ کچھ حصے کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتے ہیں۔ ان کو دوبارہ زندگی دے دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے جو بالکل عدم سے انسان کو پیدا کر چکا ہے۔ آیت نمبر 68۔ تفسیر: یعنی ان شیطانوں کو جو انہیں گمراہ کرتے رہے ہیں، چنانچہ ہر انسان کے ساتھ وہ شیطان بھی لایا جائے گا جس نے اس انسان کو گمراہ کیا تھا۔ تفسیر عثمانی۔ آیت نمبر 71۔ تفسیر: اس سے مراد پل صراط ہے جو دوزخ ہی پر بنا ہوا ہے، اور اس پل پر سے ہر شخص کو گزرنا ہوگا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا بد عمل۔ پھر جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، نیک لوگ تو اس پل سے اس طرح گزر جائیں گے کہ انہیں دوزخ کی ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور کافر اور بد عمل لوگوں کو دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ پھر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں تو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد دوزخ سے نکال لیا جائے گا، اور جن کے دلوں میں رائی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا وہ دوزخ میں پڑے رہیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور نیک لوگوں کو دوزخ سے گزارنے کی حکمت یہ بھی ہے کہ جہنم کا ہولناک نظارہ دیکھنے کے بعد جنت کی قدر و قیمت یقیناً زیادہ ہوگی۔ آیت نمبر 77۔ تفسیر: صحیح بخاری میں حضرت خباب بن ارت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں لوہار کا پیشہ اختیار کر رکھا تھا، اور اسی سلسلے میں میرے کچھ پیسے مکہ مکرمہ کے ایک کافر سردار عاص بن وائل کے ذمہ واجب ہو گئے تھے۔ میں اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے گیا تو اس
ने कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारे पैसे इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक तुम मोहम्मद को ना झुठलाओ। मैंने कहा कि तुम मरकर दोबारा जिंदा हो जाओ तब भी मैं मोहम्मद को झुठला नहीं सकता। इस पर आस बिन वाइल ने कहा, अच्छा जब मैं मरकर दोबारा जिंदा होऊंगा तो वहां भी मेरे पास बहुत सा माल और औलाद होगी, इस वक्त मैं तुम्हारे पैसे अदा कर दूंगा। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी। आयत नंबर 81। तफसीर। बाज़ मुशरिकीन ये कहा करते थे कि हम लात और अज़ा जैसी बुतों और दूसरे माबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह ताला के पास हमारी सिफारिश करें। सूरत यूनस 18। ये उनके इसी अकीदे की तरफ इशारा है और जवाब में फरमाया गया है कि जिन देवताओं पर ये भरोसा किए बैठे हैं, क़यामत के दिन वो तो इस बात ही से इनकार कर देंगे कि उनकी इबादत की गई थी और वो उनकी सिफारिश तो किया करते, उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। ये मज़मून सूरत में 86 में भी गुजरा है, जैसा कि वहाँ भी अर्ज़ किया गया था, एन मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन बुतों को भी ज़बान दी दे और वो उनके झूठा होने का ऐलान करे, क्योंकि दुनिया में बेजान होने की बना पर उन्हें पता ही नहीं था कि कौन उनकी इबादत कर रहा है। और ये भी मुमकिन है कि वो ज़बान हाल से ये बात कही और शयातीन वाकई ज़बान से ये बात कहकर उनसे अपनी बेताल्लुकी का इजहार करें। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज उर्दू और हिंदी तर्जुमा व तफसीर के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान KB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।